ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین اور اہم ترین اور نئے پروگرام رنگ برنگی دنیا میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے 3 اہم ترین معلومات رکھوں گا، جس میں سب سے پہلے میں روشنی ڈالوں گا ایک ایسی دنیا کی سب سے قیمت ترین دوا کی جس کی قیمت $20 لاکھ بتائی گئی ہے، اور دوسری خبر ہوگی ناسا نے مریخی زلزلے کی پہلی ریکارڈنگ جاری کی، یعنی مریخ میں جو زلزلہ آیا اس کی پہلی ریکارڈنگ جاری کر دی ہے، اور تیسری جو آپ کے سامنے میں تفصیلات رکھوں گا وہ یہ ہے کہ گزشتہ برس یعنی سال 2018 میں تباہ ہونے والے جنگلات کا رقبہ بیلجیم کے برابر نکلا ہے، یعنی جنگلات مسلسل تباہ ہوتے جا رہے ہیں جس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، پھر میں تفصیلات میں جانے سے پہلے وہی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پروگرام سے ضرور اپنے احباب کو جوڑیں اور اس کا فائدہ دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنکس کو دوستوں تک شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کی اپیل کریں۔ ناظرین، یہ جو تصویر اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ اس جسامت میں دنیا کی قیمت ترین شے سے بھی قیمتی ہے۔ اس دوا کا نام ہے زولجینسما، جو ایک خاص جینیاتی مرض کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور ایک خوراک کی قیمت $20 لاکھ سے زیادہ ہے، جس کی اگر آپ قیمت ہندوستان کے اعتبار سے لگائیں، پاکستان کے اعتبار سے لگائیں تو 30 کروڑ، ہندوستان کے اعتبار سے لگائیں تو جو 15 اور 18 کروڑ کے بیچ میں ہو جاتی ہے۔ زولجینسما کو نووارٹس کمپنی نے بنایا ہے، جو ایک خاص مرض اسپائنل مسکولر ایٹروفی یا SMA کا علاج ہے، اور صرف امریکہ میں ہی ہر سال 400 بچے اس کیفیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے تک اس کی ایک خوراک بچے کے جسم میں داخل کی جاتی ہے اور 2 سال سے کم عمر بچے کو دی جاتی ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ دوا اگلے ماہ کی ابتدا میں فروخت کے لیے پیش کی جا سکے گی۔ امریکی ادویاتی ادارے پہلے ہی دوا کی منظوری دے چکے ہیں۔ یہ دوا جین تھراپی پر مبنی ہے، جو موروثی مرض اسپائنل مسکولر ایٹروفی کا شافی علاج ہے۔ ایک خراب جین کی وجہ سے یہ مرض بچے پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے عضلات پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور بچہ سانس لینے اور کھانے تک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ SMA بیماری کی 3 اقسام ہیں اور یہ دوا ان تینوں کا علاج ہے۔ کمپنی کے مطابق اس دوا کی قیمت اگلے 5 سال میں قسطوں کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اس مرض کی ایک دوا اسپینرازا ہے، جسے بائیوجین نامی کمپنی نے بنایا ہے۔ پہلے مرحلے 1 سال میں اس کے لیے $7,50,000 ادا کرنا ہوں گے، جبکہ اگلے سال $3.5 لاکھ فی ادا کرنے ہوں گے۔ SM کی بیماری میں متاثرہ جین ریڈ کی ہڈی پر حملہ آور ہوتا ہے، اور 90% مریض بچے 2 سال کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، جبکہ کم شدت کے مرض میں مبتلا ہونے والے بچے دھیرے دھیرے متاثر ہوتے ہیں اور کئی عشروں تک مفلوج اور اپاہج ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ زولجینسما دوا میں اس خراب شدہ جین کی صحت مند کاپی موجود ہے، جو بچے کے بدن میں جا کر اسے جان لیوا مرض سے بچاتی ہے۔ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تو خبر ہے، یہ تفصیلات ہیں، معلومات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے آج کل بیماریوں سے پہلے دوا تیار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بیماریوں کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور ایک نئی بیماریوں کو سامنے لا کر کے دوا بیچنے کے لیے ایک منظم سازش رچی جاتی ہے۔ اس لیے کہ آج کل کی میڈیکل کی دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار اور سب سے زیادہ مافیا گیری چل رہی ہے۔ اس بات سے ہم لوگوں کو واقفیت ہونی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، آج کی دوسری خبر جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ناسا کے تعلق سے۔ انسائٹ خلائی جہاز نے پہلی مرتبہ مریخی زلزلے کو محسوس کیا ہے، جس کی آواز ناسا نے حال ہی میں جاری کی ہے۔ تصویر میں زمین پر رکھا سفید گول آلہ SEIES ہے، جس نے مریخی زلزلہ ریکارڈ کیا ہے۔ یہ فوٹو ناسا کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ پیساڈینا کیلیفورنیا یعنی ناسا کی جانب سے مریخ پر اتارے گئے جدید ترین خلائی کھوجی انسائٹ مارس لینڈر نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ مارس کویک یعنی مریخی زلزلے کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس کی گڑگڑاہٹ بھی گرفت میں لی ہے۔ ماہرین نے اسے مارس کویک یعنی مریخی زلزلے کا نام دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرخ سیارہ مریخ اب بھی ارضیاتی طور پر سرگرم ہے۔ اس سے قبل ماہرین نے کہا تھا کہ مریخ پر رونما ہونے والے زلزلے کے جھٹکے اس پر چلنے والی ہوا یا فضا کی بجائے اندرونی زلزلوں سے واقع ہو رہے ہیں، اور اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخی زلزلوں کو جان کر ہم اس کے اندرونی ارضیاتی ساخت کو سمجھ سکتے ہیں۔
انسائٹ خلائی جہاز گزشتہ برس نومبر میں مریخ پر اترا تھا۔ اسے خاص طور پر مریخ کے اندرونی خبر دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جدید ترین آلات سے لیس انسائٹ مریخ کا اندرونی درجہ حرارت، مٹی کی کیفیت، اس کی گردش اور زلزلہ جاتی سرگرمیوں پر تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے۔ مریخی زلزلے اس پراسرار سیارے کے متعلق ہماری معلومات میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم لوگ بڑھتے ہیں جنگلات کے رقبہ، ایک بہت بڑا رقبہ جو تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ عالمی جنگلات سے متعلق ایک پریشان کن خبر یہ ہے کہ صرف سال 2018 میں کرۂ ارض پر 1,20,00,000 ایکڑ رقبے پر محیط درخت ختم ہو گئے، جبکہ ان میں بنیادی بارانی جنگلات یعنی جس کو پرائمری رین فارسٹ پر مشتمل 36 لاکھ ہیکٹر رقبہ بھی شامل ہے، جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اور یہ رقبہ یورپ کے ایک اہم ملک بیلجیم کے برابر ہے۔ واضح ہے کہ ماہرین نے سال 2001 سے عالمی جنگلات کے رقبے کا حساب رکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے کسی ایک سال میں جنگلات کی چوتھی بڑی کمی ہے، جس کے اعداد و شمار یونیورسٹی آف میریلینڈ نے گلوبل فارسٹ واچ کے تحت جاری کیے ہیں۔ منطقہ حارہ یعنی جس کو ٹراپیکل کہا جاتا ہے، اس خطے کی بنیادی بارانی جنگلات وہ جنگلات ہیں جو بہت قدیم ہیں، جن میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال پرانے درخت موجود ہیں۔ ایسے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے میں بے مثال ہیں اور ان پر رنگا رنگ جنگلی حیات چہکتی ہیں۔ انہی جنگلات میں تیندوے، چیتے، پہاڑی گوریلے، اورنگیٹن اور دیگر نایاب ترین جانور رہتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جنگل اجڑ جائے تو یہ کبھی اپنی اصل حالت پر نہیں آ سکتا۔ ڈیٹا سے ظاہر ہے کہ حکومتوں کی جانب سے جنگلات بچانے کے لیے اہم اقدامات کے باوجود سال 2016 اور 2017 میں بھی بنیادی بارانی جنگلات شدید متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جنگلوں میں لگنے والے آگ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ سال 2002 میں انڈونیشیا اور برازیل جنگلات تیزی سے کھو دینے والے 2 بڑے ممالک میں شامل تھے، لیکن سال 2018 میں جنگلات کے نقصان کا 46% انڈونیشیا میں ہوا، جبکہ کولمبیا، کوٹے ڈی آئیوری، گھانا، کانگو اور دیگر ممالک میں نقصان بہت بڑا ہے۔ ایک اور مثال بولیویا کی ہے، جہاں کھیتی باڑی کے لیے جنگلات کو تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ رجحان ہر ملک میں نمایاں ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنیادی بارانی جنگلات کا نقصان ذیلی صحرائی افریقہ اور مڈغاسکر میں دیکھا گیا ہے۔ مڈغاسکر وہ اہم مقام ہے جہاں انتہائی قیمتی جنگلی حیات پرندوں، جانوروں اور مچھلیوں کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کی بھی یہی حالات ہے، بلکہ ایشیائی ممالک کی، جن کی اپنی اونچی بلڈنگیں بنانے کے لیے شہروں کو اس وقت جو ہے وہ سب عمارتوں کا جنگل بن چکا ہے، درختوں کے جنگل کے بجائے، جس کی وجہ سے جو ہے گرمی تیزی سے جو ہے شدت کی جانب بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا شہر بنگلور جیسا شہر اس وقت گرمی کے لپیٹ میں آ چکا ہے، جو شہر جو ہے جو علاقہ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے ٹھنڈی کے لیے مشہور ہوا کرتا تھا۔ بہرکیف ناظرین، یہ تمام معلومات ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو ہے کس طرح جب ہم قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور جب جو ہے اپنی آسانیوں کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہیا کردہ سہولیات کو اور اس کے نعمتوں کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس طرح جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کے ہمارے رنگ برنگی دنیا میں اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔